کیا اسلامی بہنیں گھر میں محفل نعت کروا سکتی ہیں، نعتیں پڑھ سکتی ہیں؟ اور ضمناً یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ آج کل یہ تو ہوگی اسلامی بہنوں کی نعت خوانی، محفل میلاد جو مردوں کی ہوتی ہے گلی محلوں میں، مساجد میں، وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی نعت کے لیے لایا جاتا ہے، بہت زیادہ دیکھنے میں رجحان آ رہا ہے یہ، تو کیا یہ درست ہے کہ چھوٹی بچی کو اتنے سارے افراد کے درمیان نعت کے لیے لایا جائے؟ اور خاص کر اسلامی بہنیں جو گھروں میں نعت خوانی کی محافل کرتی ہیں، اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف و توصیف بیان کرنا جس طرح جو ہے وہ ایک مسلمان مرد کا حق ہے، یوں ہی جو ہے وہ عورتوں کا بھی بالکل حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا بالکل خواتین کے لیے بھی نہ صرف جائز بلکہ مستحسن اور مستحب جو ہے وہ عمل ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت کے تمام معاملات کے اندر پردے کی رعایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز جو کہ فرض جو ہے وہ عبادت ہے، اس تک میں یہ کہا گیا کہ جب زمانہ رسالت میں ابتدا میں خواتین جو ہے مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتی تھیں، بعد میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے سے، تو اب عورتوں کو گھر پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن جب خواتین آتی تھیں تو اس وقت بھی جب جیسے امام سے کوئی غلطی ہو جائے، رکوع میں جانا تھا رکوع میں نہیں گیا، بھول گیا، یا 2 رکعت کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، کوئی بھی غلطی ہو گئی، تو اب پیچھے سے لقمہ دیتا ہے مقتدی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو مرد مقتدی ہے وہ تو تسبیح کے ذریعے لقمہ دے گا، امام کو بیٹھنا تھا کھڑا ہو گیا تو اس نے سبحان اللہ کہہ دیا، یا کھڑا ہونا تھا بیٹھ گیا تو اللہ اکبر کہہ کے لقمہ دے دیا۔ لیکن اس میں بھی عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ لقمہ دیں، بلکہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ تصفیق کریں گی کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر جو ہے وہ اشارے سے، آواز سے جو ہے وہ امام کو اس طرف متوجہ کریں گی کہ امام جو ہے وہ غلطی کی طرف جا رہا ہے یا غلطی کر رہا ہے۔ تو نماز جیسی اہم عبادت، اور لقمہ اس لیے کہ جناب لقمے سے نماز کو فاسد ہونے سے بچانا ہے یا نماز کو مکروہ ہونے سے بچانا ہے، تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ عورتوں کی پردے کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ تو یوں ہی تمام معاملات کے اندر یہی ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گی خواتین، یا اپنی خواتین کی ہی محفل ہو، تو بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے، کیونکہ عورت کی نغمے والی آواز بھی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، نہ اس کا اتنی آواز سے پڑھنا جائز کہ غیر محرم مردوں تک آواز پہنچے، اور نہ ہی مردوں کا عورت کے نغمے والی آواز سننا جو ہے وہ جائز ہے۔ اچھا، اور مرد سنے گا نہیں؟ مرد جو ہے وہ سن بھی نہیں سکتا، اس کے لیے سننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ محافل گھر میں اگر منعقد کریں تو گھر میں ایسے کمرے میں منعقد کریں کہ آواز باہر نہ جائے، اور آواز بھی آہستہ رکھیں، کیونکہ آواز تو دیکھیں جب اس کو جگہ ملے گی تو وہ باہر جائے گی، تو خود خیال رکھتے ہوئے آواز جو ہے وہ آہستہ رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے جو ہے وہ نعت خوانی کی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو گوش مبارک، کان مبارک کی کیا بات ہے کہ آپ تو دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام امام علیہ سنت فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے وہ حاضر و ناظر ہیں، آپ تو ہر ایک کی خفیہ سے خفیہ آواز بھی جو ہے وہ سن لیتے ہیں، تو آپ ضرور جو ہے وہ سماعت کریں گے تو آہستہ آواز میں نعت خوانی کریں، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ریکارڈنگ بھی نہ کی جائے اسلامی بہنوں کی نعتوں کی؟ اسلامی بہنوں کی ریکارڈنگ یعنی اس طور پر کہ اسلامی بہنیں جو ہے وہ نعتیں پڑھیں اور وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے، تو جب ان کا نعت پڑھنا، چونکہ نغمے کی آواز ہے نعت، تو اس کا غیر محرم تک پہنچنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس طرح براہ راست اس کا پہنچنا حرام ہے، ریکارڈڈ کی صورت میں بھی پہنچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ ریکارڈ ہو گئی تو اب کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی تک پہنچ بھی سکتی ہے۔ ہاں، تو اس میں اس بات کا خیال ہو، اگر تو فقط واقعی محارم کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ان چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے کہ غیر محرم تک نہ پہنچے، لیکن جو غیر محرم تک پہنچانے کے لیے ریکارڈنگ کرواتی ہیں تو وہ تو واضح طور پر ناجائز ہے، اور اگر اس نے کروا بھی لی وہ تو اس کا گناہ ہے۔ مرد کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خواتین کی جو ہے وہ نعتوں کی کیسٹ خرید لے کے جناب میں تو نعت سننے کے لیے جو ہے وہ سن رہا ہوں، یا میں اچھی نیت کے ساتھ سن رہا ہوں۔ مرد کے لیے عورت کی نغمے والی آواز سننا جائز ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل پوشیدگی ہونی چاہیے۔ اور حضور یہ دیکھا گیا ہے، ابھی نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ گلیوں میں بھی اسلامی بہنوں کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں، اب وہ بھلے وہ آواز والا مدنی پھول پر عمل کر لیا کہ اسپیکر نہیں لگایا، بہت ہلکا کہ آواز شامیانے کے اندر رہتی ہے، ایسا بہت مشکل ہے،
لیکن نظر تو پڑتی ہے آج کل، جیسے گھر باب المدینہ کے اندر 2-2 3-3 منزل کے گھر ہیں، نیچے اگر روڈ پر شامیانہ لگا ہوا ہے تو بہت مشکل ہے. جی خواتین کے لیے جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. دوسرا جز آپ نے ایسے کہا کہ بچیوں کو جو ہے وہ نعت خوانی کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی والد یا بھائی جو ہے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو یا جو ہے بچیوں کو مردوں کی محافل میں لے کر آ جاتے ہیں. دیکھیے بہت چھوٹی بچی ہے جس کے اوپر پردے کے احکام جو ہے وہ لازم نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ نعت پڑھتی ہے تو گناہ گار تو نہیں ہوگی. لیکن اب جب بچیوں کی عادت بن جاتی ہے یا اس طرح جو اچھی بچیاں پڑھنے والی ہو جاتی ہیں، پھر ان کا آنے جانے کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب اگر وہ ایسی حالت میں آ گئیں کہ ان پر پردے کے احکام جو ہے وہ لازم ہو رہے ہیں، تو اب ان کو بھی پردے کا حکم اپنی آواز کو بھی کروانا ضروری ہے کہ ان کی آواز بھی غیر محرم مردوں تک نہیں پہنچے. تو شروع سے ہی اس بات کی عادت ڈالیں کہ بچیوں کو مردوں کی محافل میں لائیں ہی نہیں. بچیوں کی نعت خوانی کے اوپر حوصلہ افزائی کرنی ہے، نعتیں ان سے پڑھوانی ہیں، ان میں نعتوں کا جذبہ بیدار کرنا ہے، تو خواتین کی محفل میں ہی ان سے نعتیں پڑھوائیں.